ٹی بی کا پہلا ای آفس یہاں پہ، کیونکہ یہ نیشنل لیول پہ یہ انٹروڈیوس آلریڈی ہو چکا تھا ای آفس کا بھی. ادھر جی بی میں پہلا پروونس ہے جہاں پہ ای آفس یہاں پہ ہمارے سیکٹری لیول تک ابھی اس کو رسائی دی گئی. آگے پھر ہمارے جو دوسرے آفیسرز ہیں ان کی ریچ بھی اس یہ جو سافٹ ویئر یہاں پہ بنایا گیا ہے اس کی ریچ ہمارے دوسرے آفیسرز تک ان کی بھی رسائی ہوگی. تو جس طرح آپ کو پتہ ہے فائلز پینڈنگ رہتی ہے ہفتوں تک مہینوں تک، تو اب یہ ایک ایزی ہو گیا ہے کہ جو سیکٹری ہے وہ گھر بیٹھا ہو یا آؤٹ آف سٹی ہو آؤٹ آف کنٹری ہو تو وہ اس فائل کو ایزیلی نکال سکتا ہے. پہلے تو ان کی ٹیبل پہ پڑی رہتی تھی جب تک آفس سیکٹری آ کے نہیں بیٹھتا. تو ابھی یہ اس طرح کا ایک انیشیٹو جی بی گورنمنٹ کا بہت اچھا انیشیٹو، اور میں اس میں ہماری جو پی ایم آر یو کی ٹیم ہے ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ NITB کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ ان کی ہیلپ سے ہماری جو پی ایم آر یو کی ٹیم اس کو اسٹیبلش کرنے میں یہاں پہ کامیاب ہوئی ہے. اور جی بی گورنمنٹ ابھی کوشش کر رہی ہے کہ یہ سیکٹری لیول تک ان کی سیکٹریز کی ابھی اس وقت لاگ ان جو پرووائڈ کیا گیا اس وقت سیکٹریز تک ہے، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ نیکسٹ جو فیز ہے اس میں ہمارے جو دوسرے آفیسرز ہیں ان کی بھی رسائی اس سافٹ ویئر تک. تو جی بی گورنمنٹ کا ایک اچھا انیشیٹو ہے. ٹرانسپیرنسی اس میں بہت زیادہ ضروری ہے. اس میں ٹرانسپیرنسی ہوگی، فائلز ڈائریکٹ سیکٹری ٹو چیف سیکٹری چیف منسٹر گورنر جو بھی اسمبلیز ہے ڈائریکٹ وہاں اس سیکٹری سے بہت کم ٹائم میں وہ دوسرے جہاں پہ سیکٹری یا چیف سیکٹری سیکٹری ٹو سیکٹری جو ایک ان کی کمیونیکیشن ہوتی ہے وہ ایزی ہو جائے گی. تو یہ عام عوام کے لیے بھی بہت اچھا ہے. عام عوام کی جو فائلز پھنسی رہتی تھی سیکٹری کے آفس میں نہ ہونے کی وجہ سے، تو اب سیکٹری جہاں پہ بھی موجود ہے وہاں سے اس فائل کو نکال سکتا ہے. پرفارمنس مینجمنٹ اینڈ ریفارمز یونٹ ہے PMRU، اس کو اسٹیبلش کیا تھا اسی حکومت نے جون 2024 میں. اس کا بنیادی کام یہ تھا کہ یہ جو ہمارا پرانا ایک ڈھانچہ ہے جو مینول سسٹم ہے اس کو ہم کس طرح ٹھیک کر سکتے ہیں. اس PMRU کے اسی ادارے کے ذریعے ایک تو یہاں پہ ہم نے گلگت بلتستان ٹیسٹنگ سروس بھی اسی ادارے کے انڈر ہے، ٹوٹلی جو ہے نا وہ بھی ڈیجیٹلائزڈ ہے. دوسرے جو ای آفس کا جو ایک کانسیپٹ تھا وہ بھی اس ادارے کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو دیکھے مانیٹر کرے. اور ای آفس کا جو ہے وہ سیکریٹریٹ لیول پہ سٹارٹ ہو گیا ہے. تو وہ پہلے جو ایک بندہ جو ہے وہ ہاتھ میں فائل لے کے پھرتا تھا اور اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ وہ فائل کہاں پہ گل سٹ گئی ہے، یا بعض اوقات یہ ہوتا تھا کہ وہ ملک ریاض کی طرح اس کے پہیے بھی لگ جاتے تھے. وہ پہیے کس طرح لگتے تھے؟ وہ مینول فائل کے ذریعے لگ جاتے تھے. تو اب اس کے ذریعے جو ہے نا وہ باقاعدہ مانیٹرنگ کا ایک پورا میکنزم ہے جو آپ کو بتایا گیا کہ 5 دن ہے، پھر 3 دن ہے، پھر 1 دن ہے، پھر اسی دن بھی کوئی فائل پروسیس ہوگی. مطلب وہ ارجنٹ بھی ہے. نارمل جو روٹین ہے، ایک کوئی آپ درخواست جمع کراتے ہیں تو وہ جہاں آپ درخواست جمع کراتے ہیں وہ 5 دن میں پروسیس کرے گا. 6 دن کے بعد وہ ریڈ لائن بلنک کرنا شروع کرے گا اور جو ریلیونٹ جو بھی آفیسز ہیں وہاں پہ یہ نظر آئے گا. ایک تو یہ ہے. دوسرا اس میں جو سب سے بڑا ایک زبردست کام ہوا ہے، یہ جو آپ سرکاری دفاتر میں جو اٹینڈنس کا جو ایشو آ رہا تھا اس کو بھی اس کے ذریعے جو ہے نا وہ مانیٹر کیا جاتا ہے. اور ابھی آپ کو ہماری جو سیکٹری سروسز سبتین صاحب نے بتایا، اس نے اپنے ایک ایگزامپل دی کہ 9 بجے اس نے آفس پہنچنا تھا، خومر پہنچ کے اس نے کوشش کی تو اس کو جو ہے وہ رسپانس نہیں ہوا. وہ اس کا جو ہے نا وہ فینسنگ کے ذریعے بھی وہ ٹریس کیا جائے گا کہ آفس کے کتنے قریب ہے وہ یا اس ریڈیس میں ہے، یہاں تک بھی اس کا ہے. تو یہ بھی جو ہے وہ ایک سلسلہ ہے. تیسرا اس کا جو بنیادی کام ہے وہ اس کو جو ابھی کچھ دنوں کے بعد آپ کا وزٹ بھی ہوگا. اس میں ایک تو ہمارے طلعت صاحب اس PMRU کو ایز اے ڈائریکٹر کام کریں، ڈپٹی ڈائریکٹر ڈاکٹر ادریس صاحب ہیں، ان کے پاس پوری ٹیکنیکل ٹیم ہے. گلگت بلتستان ٹیسٹنگ سروس بھی اس PMRU کے انڈر کام کرے گی، یا اگلے جو کچھ دنوں کے بعد جو گلگت بلتستان ٹیسٹنگ سروس کے ذریعے اسامیوں کے لیے اشتہارات مشتہر ہوں گے وہ بھی PMRU کا یہ جو پورا ٹیکنیکل سیکشن ہے وہ ڈیل کرے گا. اس میں بھی پورا ڈیجیٹلائز کیا گیا ہے. تو یہ ایک کنسپٹ تھا بیسیکلی اس حکومت کا کہ ہم نے ہر چیز کو جو ہے وہ مینول ختم کرنا ہے. چاہے وہ گندم کے حوالے سے ایشو تھا اس کو ڈیجیٹلائز کیا گیا، ای آفس کی طرف ہم گئے، اور اب یہ PMRU کے ذریعے جو ہے نا وہ تمام سرکاری ملازمین کی جو اٹینڈنس ہے وہ بھی ڈیجیٹلائز کی جائے گی. گورنمنٹ آف گلگت بلتستان جو ہے الحمدللہ فرسٹ پروونس فیڈرل کے بعد بنا ہے جس نے ای آفس کو اڈاپٹ کیا ہے،
جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ کسی چیز کو اڈاپٹ کرنے میں اور اس کو کمپلیٹلی امپلیمنٹ کرنے میں تھوڑا ٹائم آپ کو درکار ہوتا ہے اور کچھ چیلنجز آپ کو فیس کرنے پڑتے ہیں. ہم نے بھی الحمدللہ ای آفس کو ابھی 1 جولائی سے سیکریٹریٹ میں جو ہے آپ کا تمام سیکریٹری صاحبان، سی ایس صاحب، سی ایم صاحب، ان سب کی جو بھی کورسپونڈنس ہوگی یہ اب کمپلیٹ ای آفس کے تھرو ہوگی جی. اس کے اندر آپ کو جس طرح سے بتایا تھا کہ کچھ ہمارے پاس انٹرنیٹ کے آپ کو پتہ ہے کہ ایشوز وغیرہ آ رہے ہیں جس کو ہم ساتھ ساتھ ریزالو کروا رہے ہیں. کچھ چیز کو ہم نے پرسنلائزیشن کروانی ہے، یہ ہم نے NITB کے تھرو بنایا ہے اور NITB نے ہمیں بہت زیادہ سپورٹ کیا ہے کیونکہ انہوں نے ہمیں فری آف کاسٹ اس طرح سے پرووائڈ کیا ہے اور وہ ہماری جو پرسنلائزیشن کی بھی جو ریکویسٹ ہیں ان کو بھی انٹرٹین کر رہے ہیں. تو جس طرح آپ نے کہا کہ اس کا فائدہ کیا ہوگا، بیسکلی دیکھیں نا، اس کا فائدہ سب سے بڑا تو یہی ہے کہ آپ کی ڈیٹا اور آپ کی جو فائلز کی سیکیورٹی ہے وہ سب سے زیادہ انشور ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی. پھر دوسرا یہ ہوگا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک ایفیشینٹ جو ایک گورننس سسٹم ہوتا ہے اس کے اندر ٹائم کا بہت زیادہ رول ہوتا ہے. جتنا آپ کا ایک کوئک رسپانس ہوگا اتنا آپ کا بہتری ہوگی. تو جس طرح ہم نے آپ کو ڈیمونسٹریشن میں دکھایا کہ یہ کمپلیٹ جو آپ کا ایک فائل ٹریکنگ، ڈاکومنٹ ٹریکنگ سسٹم ہے وہ اس چیز کو انشور کرتا ہے کہ آپ کی جو بھی کورسپونڈنس ہو رہی ہے وہ ٹائملی مینر میں ہو رہی ہو. ابھی ہم نے ان دا فرسٹ فیز جس سیکریٹریٹ میں ہم نے اس کو امپلیمنٹ کروایا ہے، لیکن جس طرح میں نے پہلے بھی بتایا کہ ہم NITB کے ساتھ کوآرڈینیشن میں یہ ہیں. ہم نے ان کو اپنی جو پرسنلائزیشن کی ریکویسٹ تھیں انکلوڈنگ کہ آپ نے جس طرح سے ID جنریٹ کرنی ہے وہ کیا ابھی ان کی طرف سے ID جنریٹ ہو رہی ہے، تو ہم نے اگر ID جنریٹ کرنی، کیونکہ دیکھیں آپ نے جب بھی کوئی نیا بندہ ایڈ کرنا ہوتا ہے اس سسٹم میں آپ نے اس کی ID جنریٹ کرنی ہوتی ہے. ہر ایک بندے کی ایک یونیک ID اور اس کا پاسورڈ ہوتا ہے. ابھی وہ ہم NITB کے تھرو جنریٹ کر رہے ہیں. ہم انشاءاللہ ان کے ساتھ ان کمنگ ڈیز MOU LOU ہم ان کے ساتھ سائن کریں گے. تو اس کے بعد یہ جو ID جنریشن ہے یہ کمپلیٹ کہ ہم اس کو کتنا ایکسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں وہ ہمارے پاس اس کے سارے کریڈینشلز آ جائیں گے. پھر ہم اس کو انشاءاللہ گریجولی ڈائریکٹریٹ لیول پہ بھی لائیں گے اور اس کو فیلڈ لیول پہ بھی لائیں گے. اس میں کچھ ٹائم لگے گا، ہم آپ کو ابھی کوئی ایگزیکٹ ٹائم لائن نہیں دے سکتے کیونکہ اگین یہ NITB کے تھرو ہم کروا رہے ہیں. لیکن وی آر ہوپ فل جس طرح سے ان کا رسپانس آ رہا ہے کہ ود ان ویکس یہ جو ہے اس کی امپلیمنٹیشن کو ہم میک شور کریں گے. دوسرا جو آپ نے بات کی اس کے اندر پبلک کو فائدہ کیا ہوگا، ظاہر سی بات ہے جب آپ کی کورسپونڈنس جلدی ہوتی جائے گی تو اس کا جو ایک اسپل اوور ایفیکٹ ہے وہ پبلک کو ہی آئے گا. ابھی ہمیں اس کے استعمال میں کچھ تھوڑے بہت ایشوز آ رہے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے ایک نئی ٹیکنیکل چیز ہے. آپ کمپلیٹلی پیپر بیسڈ جو آپ کی ایڈمنسٹریشن، آپ کی پیپر بیسڈ گورننس سے آپ جا رہے ہو ایک گورننس کی طرف، تو اس کو ایڈاپشن میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے. لیکن PMRU کی جو ٹیم ہے وہ دن رات اس بات کو انشور کروا رہی ہے کہ جو بھی آپ کے کنسرنڈ آفیسرز ہیں، جو بھی آپ کا سپورٹ سٹاف ہے اس کو کمپلیٹلی ریڈی کرے.